بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق كل شیء بقدر الذی امات كل شیء وحشر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقد قال اللہ تبارک وتعالی علی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو عزیزو، یہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ محبت والے، ایمان والے کئی مہینوں سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب فرمائے اور اسی کے اندر روزہ تراویح ذکر و اذکار کی توفیق ملے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ رمضان کا مہینہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابھی چلا بھی گیا۔ بہت سارے لوگوں نے رمضان سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بنا دیا۔ اس مبارک مہینے میں بھی بہت سارے لوگ عام مہینوں میں اتنے گناہ نہیں کرتے جتنے گناہ اس مہینے میں کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رمضان رحمت نہیں، یقیناً عذاب ہوگا، اور عذاب کے اندر بھی اضافے کا سبب بنے گا۔ جن لوگوں کو نماز کی، تراویح کی، روزے کی، ذکر و اذکار کی، تلاوت کی پابندی نصیب ہوئی، وہ لاکھ لاکھ مبارک کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی، ورنہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یا اللہ تیری مرضی ہے، جہاں چاہے ہمیں وہاں پہنچا دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں پہنچایا، تیرے گھر میں آنا ہمارے لیے آسان بنا۔ یا اللہ اس پر تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ویسے تو یہ ایک خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسجد میں جڑے رہنے کی توفیق بخشی۔ آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں آگے پھر کبھی کوئی رمضان ہمیں نصیب ہو، یا کوئی رمضان کا جمعہ ہمیں نصیب ہو، یا پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ پتہ نہیں۔
تو ویسے تو خوشی کا دن ہے، لیکن کل ایک انتہائی دل خراش، انتہائی خطرناک گندے قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے، جہاں کہیں سے علماء کرام کے کوئی بیانات وغیرہ دیکھ رہے ہیں، بیچارے رو رہے ہیں کہ کل روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاکستانی لوگوں نے، پی ٹی آئی والوں نے، عمران کے ورکروں نے جا کر کے روز رسول کی گستاخی کی ہے، تو وہاں توہین کی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی تاریخ کے اندر یزید نے روزے کے سامنے توہین کی تھی۔ تیرہ 1400 سال گزرنے کے بعد ابھی پھر ان ظالموں نے توہین کی ہے۔ میں رات سے کوشش کر رہا تھا کہ اللہ رحم فرمائے، جو کچھ رونا دھونا ہے تنہائی کے اندر ہو جائے، یہاں ایسا نہ ہو۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود اللہ رب العالمین بھی اور فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی پیغمبر کریم پر صلاۃ اور سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ پڑھتے ہیں کا مقصد یہ ہے کہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے درود پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، اس پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں یا میرے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے تو آخرت میں بھی لعنت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ذات پر ایمان لانا، اس کا ادب اور احترام کرنا، یہ بنیادی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ کتنا بھی اچھا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دشمنوں کے ساتھ اگر دشمنی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی دلی طرح سے ہو، اور نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی دلی طرح سے ہو۔ بھلے دنیاوی لحاظ سے کتنی بھی تکلیفیں ہو جائیں برداشت کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی برداشت نہیں ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ مسیلمہ کذاب کے پاس گیا دعوت دینے کے لیے، تو مسیلمہ کو پیغام پہنچایا کہ تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی مان لے۔ تو وہ سردار تھا، بڑا بدماش قسم کا آدمی تھا۔ اس ظالم نے اسی حضرت حبیب بن زید سے کہا، کیا تو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ میرے سامنے کوئی بندہ یہ الفاظ کہے کہ نبی پاک کے علاوہ اور کوئی نبی ہے، تو یہ سوچنے لگا، گھورنے لگا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اور اس کے دائیں بائیں ہر طرف سے تلواروں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے، یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے بولا کہ میں بہرا ہوں، گونگا ہوں۔ مقصد یہ کہ میں تیری اسی گھٹیا بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، کہ میں نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو نبی تسلیم کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس ظالم نے اشارہ کیا اپنے چمچوں کو، بدماش آئے، ظالموں نے آ کر کے ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس خبیث نے اسی تکبر میں آ کر کے کہتا ہے کہ کیا تو مانتا ہے، نہیں مانتا کہ میں رسول ہوں؟ تو اس نے وہی الفاظ کہے کہ میں گونگا بہرا ہوں، تیری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر یہی الفاظ، بتا تو مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس کی طرف سے وہی جواب، نہیں مانتا۔ پاؤں کاٹ دیا۔ پھر پوچھتا ہے بتا، بولا کہ نہیں مانتا۔ دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا۔ اسی طرح سے ایک ایک عضو کاٹتا جا رہا ہے۔ بولتا ہے کہ بتا مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بولا نہیں مانتا۔ بولا اس کی زبان کھینچو۔ زبان کھینچ کر کے اس بیچارے کی زبان کاٹ دی۔ آخر جب تک اسی کے اندر جسم میں جان تھی، ٹکڑا ٹکڑا کرتے گئے، لیکن پوچھ رہے ہیں کہ بتا مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ زبان بھی کٹ گئی، ابھی گردن سے کہہ رہا ہے کہ نہیں مانتا۔ بولا اس کی گردن کاٹ دو۔ آخر گردن کٹ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے سامنے جھکا نہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہ ایمان کا بنیادی حق ہے، انسانیت کا بنیادی حق ہے۔ اگر آپ دنیا کے اندر یہ روزی روٹی کھا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رو رہے ہیں کہ اللہ ان پر عذاب نہ آئے، اے اللہ میرے امت پر ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ سارے کے ساری میری قوم تباہ ہو جائے۔ وہ رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے جانور بھی تھے، درخت بھی تھے،
لیکن اگر دشمن بنا ہے تو یہ خبیث انسان بنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 2 پتھر تھے بڑے۔ ایک پتھر کا نام تھا متقا، دوسرے پتھر کا نام تھا متکلم۔ متقا مانا ٹیک لگایا ہوا، متکلم مانا بات کرنے والا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے تھے تو وہ پتھر خود آواز دیتا تھا، اے اللہ کے رسول میرے پاس آ جائے، میرے اوپر ٹیک لگائے۔ اے اللہ کے رسول میرے پاس آ جائے، میرے اوپر ٹیک لگائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر ٹیک لگاتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام بن گیا متقا۔ اور دوسرا پتھر ایسا ہوتا تھا جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، بات کرتا، اس وجہ سے اسی کا نام پڑ گیا متکلم، بات کرنے والا پتھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لات ماری، خبردار رک جا، اسکت فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی آیا ہے، صدیق آیا ہے، 2 شہید عمر اور عثمان آئے ہیں، تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو بڑے ادب کے ساتھ احد پہاڑ، لرزتا پہاڑ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے پر کھڑے ہو کر کے اور بیان کرتے تھے منبر پر، تنے کا منبر ایسے ہی کوئی تنا تھا، اسی پر ٹیک لگا کر کے اور بیان فرماتے تھے، خطبہ پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں منبر بنانا جانتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں منبر بناؤں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بنا دو۔ منبر بن گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا ہے، سارے صحابہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک رونے کی آواز شروع ہو گئی، بچے کی آواز۔ صحابہ کرام پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کون رو رہا ہے، یہاں بچہ تو ایسا کوئی ہے نہیں، اور اس طرح کی رونے کی کوئی صورت کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، بیان چھوڑا، جا کر کے اسی تنے کے پاس پہنچے جو تنا رو رہا تھا، درخت کا سوکھا تنا رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا، اس کو تسلی دی، جیسے کسی بچے کو، رونے والے بچے کو تسلی دی جاتی ہے تو وہ سسکیاں بھرتا ہے، اسی طرح سے وہ تنا سسکیاں بھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی میرے ساتھ رکھے گا۔ پھر جا کر کے اس کو تسلی ہوئی۔ ایک صحابی آیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا اللہ کے رسول میرے دل میں ایک تڑپ ہے، مجھے اس کا علاج نظر نہیں آ رہا، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ بیچارہ ڈر رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کے رسول مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، میرا کیا بنے گا، بتا تو صحیح بات کیا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں وہاں سے اسی ٹائم پر دوڑتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے۔ اے اللہ کے رسول جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ دنیا سے چلے گئے یا میں دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں تو آپ کا ٹھکانہ بہت اوپر ہوگا، بلند ہوگا، اور وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی خاموش ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ یہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی آج بھی اگر کوئی بندہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل طریقے سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت کے اندر پیغمبر کریم کا قریب رہے گا انشاءاللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی باادب آدمی ہو، شریف آدمی ہو، اسی کو اگر جنت کا شوق دلانا ہو نا تو اسی کو بس اتنا بتا دو کہ وہاں پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر باادب ہوگا، سنجیدہ آدمی، صحیح مسلمان ہوگا تو وہ اسی ایک جملے میں تڑپ جائے گا اور وہ پھر کبھی بھی اسی ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا جو اس کو جنت سے محروم کرنے والا ہو۔ وہ صحابہ کرام بھی یہی کلمہ پڑھنے والے تھے نا جو آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم دنیا کے اندر ایسے مست ہو گئے ہیں، ایسے غافل ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دشمنوں کے ساتھ دوستی، اس سے بڑا ظلم کوئی ہوتا ہے یار؟ ایک شخص آیا، عرض کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک سوال کر دیا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی نا، تو بتا صحیح تو نے قیامت کے لیے کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے پاس اعمال زیادہ نہیں ہے، کام کاج والا بندہ ہوں، مزدور آدمی ہوں، لیکن اتنا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میری محبت بہت زیادہ ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ جملہ سنا تو خوشی خوشی ایک دوسرے کے پاس دور دور ملنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہم نے سنا ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا، تجھے محبت ہے پیغمبر کریم کے ساتھ، تجھے مبارک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے ٹائم پر جا رہے تھے، گشت کرتے تھے جب حکومت تھی، تو ایسے جاتے جاتے ایک گلی سے گزرنا ہوا تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی بوڑھی عورت کی، تو جیسے آواز سنی تو رک گئے، اور آواز کے اندر وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اشعار پڑھتے پڑھتے آخری شعر کے اندر یہ جملہ تھا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسی ٹائم پر روتے رہے، کافی دیر کے بعد دروازہ ٹھکٹھکایا، اندر سے بوڑھیا عورت آ کر آواز لگائی، کون؟ عرض کہ امیر المومنین عمر۔ امیر المومنین اس وقت آپ کا میری بوڑھیا کے پاس آنے کا کیا مطلب؟ آپ کا میرے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پر تو آیا ہے؟ فرمایا کہ میں اندر آنا چاہ رہا ہوں، آ جائیں۔ بوڑھی عورت جا کر کے اپنی جگہ پر چارپائی پر بیٹھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے۔ بوڑھی کہتی ہے، اے امیر المومنین اوپر بیٹھ جائیں۔ فرمایا میں نہیں بیٹھتا، میرا مطالبہ مان لے پھر میں بیٹھوں گا۔ بتا تو صحیح کیا مطالبہ ہے؟ نہیں، پہلے میری بات مان لے پھر میں اوپر بیٹھوں گا، لیکن میرا مطالبہ پورا کر لے۔ ہاں بول تو صحیح، بتا کیا ہے؟ تو جو یہ اشعار پڑھ رہی تھی نا، ان اشعار کے اندر آخر میں جو تو نے بولا نا کہ اللہ کے یا اللہ العالمین قیامت کے دن پیغمبر کریم کا قرب نصیب کرنا، تو اس میں میرا نام بھی ڈال دے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی،
اے اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں وقت پر آؤں گا۔ اس ٹائم پر حضرت عثمان غنی شرم و حیا کا پیکر وہ آئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے۔ آگے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے سے پاؤں قدم مبارک دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے کوئی صحابی بات کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، پھر ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے، دیکھ ہی نہیں رہے۔ اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں۔ جب وہاں پہنچے گھر کے اندر تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول عثمان آج یہ کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، صرف آپ کے قدموں میں نظر تھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ عثمان کیا کر رہا تھا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے دل میں محبت تھی کہ اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائیں، اور میں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں گے تو جتنے قدم اٹھائیں گے ایک ایک قدم کے برابر میں غلام آزاد کروں گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ اتنا تعلق ہوا، اتنی محبت ہوئی کہ میرے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک کامل محبت نہیں ہے تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین قرآن نازل فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں پیغمبر کریم سے آواز زیادہ نہ کرو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے پاس آ کر کے یہاں سلام عرض کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اگر دور سے کوئی سلام کرتا ہے تو وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں۔ مسجد نبوی میں کبھی بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا رحلت کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی بھی کوئی آواز بلند نہیں کی گئی۔ ایک مرتبہ دیہاتی دو لڑکے آ گئے، دو بندے آئے، ان میں سے ایک تھوڑا دور بیٹھا تھا، اس کو بلانا تھا تو یہاں والے بندے نے چھوٹا سا کنکر اٹھا کر کے یوں پھینکا اس کی طرف تاکہ اس کو پتہ لگے اور میں اشارہ کروں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم باہر کے لوگ ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں اچھی سزا دیتا، لیکن تم نئے لوگ ہو، تمہیں پیغمبر کریم کے آداب کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ چھوڑتا ہوں، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ جب صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا کبھی بھی آواز نہ لگاتے، اگر ضروری ہے تو وہاں چل کر کے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ لگاتے کہ آ جاؤ یہ کام ہے یہ کام ہے، لیکن زور سے باتیں نہ کرتے تھے۔ اور یزید کے زمانے میں بیت رسول کے روزے رسول کے سامنے اس طرح سے شور شرابہ ہوا تھا، قتل و غارت ہوئی تھی اور بے ادبی ہوئی تھی، اس کے بعد آج تک کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن آج مسلمانوں کے اوپر بڑا افسوس، کئی سارے علماء کو میں نے روتے دیکھا، کوئی نصیحت کی بات کر رہے ہیں اور آنکھوں جاری ہو گئے، اس بات پر کہ آج کے مسلمان، کافر تو چھوڑو، مسلمان اتنے بے ادب ہو گئے کہ وہاں جا کر کے شور شرابہ کرتے ہیں۔ کل ہوا ہے ایسا، اور باقاعدہ بدتمیزی اور بدتہذیبی کے ساتھ انہی لوگوں نے پہلے یہاں پاکستان کے اندر اسلام کے ہر چیز کا مذاق اڑایا، ظالموں نے پہلے داڑھی کا مذاق اڑایا کہ داڑھی والے 80% 2 نمبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئی، مسلمانوں میں غیرت نہیں آئی کہ ان ظالموں کو لگام دیں۔
پھر یہاں تک آگے بڑھے کہ ایک طالب علم کو پکڑ کر کے داڑھی کاٹ دی. مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگی. پھر جا کر کے مسجد میں بوٹوں کے ساتھ علماء کو پکڑ کر کے، طلباء کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے باہر نکالا، مارا پیٹا، مسجد کی توہین کی. مسلمان وہی سوئے رہے. رمضان کے تقدس کو پامال کیا. تراویح کے ٹائم پر ناچ گانے کی مجلسیں باقاعدہ بلا بلا کر کے اور مجلسیں سجائی گئیں. مبارک وقت پاکستان کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی مسلمانوں کے ملک میں ایسا نہیں ہوا جو انہوں نے کیا. لیکن مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگی. اور کہاں کہاں انہوں نے اسلام کی توہین نہیں کی. ابھی 2-3 دن پہلے کا بیان ہے، کہتا ہے کہ خدا نے اپنے رسولوں کو پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. پھر کہتا ہے میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، میرا پیغام پہنچاؤ. کہاں اللہ کا حکم رسول اللہ کو، کہاں اس خبیث کا حکم اپنے چمچوں کو. اور ایسے چمچے جو صاف کہتے ہیں اگر آج کے زمانے میں کوئی نبی ہو سکتا ہے تو عمران خان ہے، نعوذ باللہ. مسلمان پھر بھی سوتے رہے، ان کی غیرت نہیں جاگی. اور خاتم النبیین کا لفظ جان بوجھ کر کے نہیں کہتا. علماء کی توہین کی، دین کی توہین کی، قرآن پاک کے مقصد کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا. لیکن پھر بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے نمازی لوگ اس کے چمچے بنے ہوئے نہیں. یہ تو صحیح آدمی ہے. اللہ رب العالمین کا واضح اعلان، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. اللہ کی لعنت ہے، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے اس طرح کی توہین کریں. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت میں اتنا دور جا کر کے اینٹیں اور پتھر کاٹتے تھے کہ وہاں اگر کاٹا جائے، ہتھوڑی لگائی جائے، پتھر کو پتھر کے ساتھ لگایا جائے تو اس کی آواز روضہ رسول تک نہ پہنچے. اگر ذرا سا پتھر وہاں سے کاٹ کر کے لے آئے لیکن تھوڑا سا اسی کو توڑنا پڑ رہا ہے تو پھر وہ اسی کو لے جاتے تھے دور، وہاں سے کاٹ کر کے لے آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل نہ آئے. اور وہاں چیخنا چلانا. اور اتنی بڑی توہین بدتہذیبی کرنے کے باوجود یہاں کے چمچے یہ خود بڑے ایک بھی بیان نہیں دیا کہ تم نے روزہ رسول پر توہین کیوں کی ہے. پوری دنیا کے مسلمان رو رہے ہیں. سعودی حکام نے اسی وقت میں ان کو گرفتار کرنا، پکڑنا شروع کر دیا. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کے مسلمان ایسے بے غیرت نہیں ہیں حکمران جیسے یہاں کے ہیں کہ مسجد کی توہین کی، اتنی ساری توہین کی، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. بس سارے ہمارے مسلمان کہتے ہیں یہ سیاسی بیان بازی ہے. تو وہاں کے لوگوں نے اسی وقت الحمدللہ ان کو پکڑا، جرمانہ بھی کیا، ہمیشہ کے لیے حرمین میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی اور ان کو 5 سال کے لیے قید بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ کا جزائے خیر نصیب فرمائے ان حکمرانوں کو جنہوں نے اس طرح کے گستاخوں کا راستہ روکا. انشاءاللہ العزیز اگر کسی کے اندر ایمان نہ بھی ہو لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ آئندہ کبھی آ کر کے اس طرح کی شرارت وہاں کر سکے. تو مسلمانوں، پیغمبر کریم کے ساتھ محبت کرو. یہ اسلام کے دشمن روز روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ایمان کو چھیڑتے رہتے ہیں، پتہ لگے کیسے ہیں. جیسے کوئی چور آتا ہے نا تو گھر کے باہر سے آ کر یہ کوئی پتھر اندر پھینکتا ہے. اگر اندر والے جاگ رہے ہیں، کوئی آواز آ گئی تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں. اور اگر اندر والے سو نہیں رہے، یعنی سوئے ہوئے ہیں اور جاگ نہیں رہے، تو پھر دوسرا پتھر وہ پھینکیں گے.
جب ان کو تسلی ہو گئی کہ ابھی یہ سوئے ہوئے ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، پھر وہ اندر آ جاتے ہیں، سارا صفایا کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے دشمن کبھی مسجد کی توہین، کبھی داڑھی کی توہین، کبھی ختم نبوت کی توہین، کبھی اس طرح کی شرارتی کام یہ کر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے، ابھی تھوڑی بہت غیرت ہے۔ اگر غیرت ہے تو پھر چور بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر یہ بالکل مدہوش بے ہوش پڑے ہوئے ہیں تو وہ پھر اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پیغمبر کریم کی محبت سکھاؤ، نبی پاک کے دشمنوں کو دلی محبت کے ساتھ ان کو دشمن سمجھو، اسلام کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو، نہیں تو پھر صرف کلمہ پڑھنا تو منافق بھی تو پڑھتے تھے، پھر اسے ایسے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور اس کے لیے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے زیادہ خطرناک عذاب میں ہوں گے وہ مسلمان کہلانے والے جو اندر سے مسلمان نہیں ہیں، جو بات تو مسلمانوں کی کرتے ہیں، نام تو مسلمانوں کا لیتے ہیں، لیکن کام سارا ان کا کفر کا ہے، اور ان کی محبت، جن کی محبت کافروں کے ساتھ ہے وہ کافر ہی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بھلے بات کے اعتبار سے کچھ بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو غیرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم کے عاشقوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ کھلی دشمنی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے دن میں کوشش کرنا لازمی کم از کم آج سے لے کر کے کل صبح تک 1000 مرتبہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھنا، اور لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔